المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا علام الغيوب يا ستار يا قهار يا جبار يا رؤوف يا رحيم از اول تا آخر جو کلام مقدس نماز تراویح میں تلاوت کیا گیا، اسے پڑھنے کے لیے تیار کرنے کے لیے جو مشقتیں برداشت کی گئیں، تیرے بندوں نے بندیوں نے پورا مہینہ کھڑے ہو کر استقامت کے ساتھ اسے سنا۔ اے اللہ تمام کارہائے خیر کو اپنی بارگاہ اقدس میں شرف قبولیت عطا فرما۔ مالک الملک، اس کلام مقدس کی تلاوت کے دوران الفاظ میں تقدیم و تاخیر ہوئی ہو، دانستہ و نادانستہ، حرکات میں ابدال و تبدیلی کا عمل آیا ہو، ادائیگی الفاظ میں مشقتیں آئی ہوں، مالک الملک سب سے درگزر فرما۔ الہ العالمین، اس کلام مقدس کو ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اس جگہ کھڑے ہو کر سنا سنایا، اس کے در و دیوار کو ہمارے لیے بروز محشر گواہ بنا۔ یا مالک الملک، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں سکون نازل ہوتا ہے۔ اے اللہ، اس قرآن کی تلاوت کے دوران جو سکون اترا، اس سکون کو ہمارے ساتھ، ہمیں اس کے ساتھ ہمیشگی عطا فرما۔ یا مالک الملک، جو انس، جو محبت تیرے کلام کے الفاظ میں، اس کے جملوں، ترتیب و نظم میں ہے، اے اللہ اس حسن سے، ان خوبیوں سے ہمیں روشناس ہونے کی توفیق عطا فرما۔ مالک الملک، اس کار خیر کا مکمل ثواب نبی اقدس شفیع اعظم حضور ختمی مرتبت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں تحفتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ، آپ کے وسیلہ پاک سے جمیع انبیاء و مرسلین علیہم التحیۃ والتسلیم، ان کی اولاد امجاد جو صالحین و صالحات تھے، ان کی ازواج مطہرات جو صالحات تھی، الہ العالمین نبی پاک علیہ السلام کے والدین کریمین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج و اولاد، اہل بیت اطہار و صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس کا دل و ثواب عطا فرما۔ جمیع تابعین، تبع تابعین، صوفیاء، فقہاء، مفسرین، محدثین، ائمہ مجتہدین، مالک آج تک جس نے اپنی بسط و طاقت کے مطابق تیرے نبی کے دین کا کام کیا، ہر ایک کی روح کو اس کا اجر و ثواب عطا فرما۔ اے اللہ، جو بخیر ایمان و بصحت عقیدہ دار فانی سے رخصت ہوئے، ان کی ارواح کو اس کا اجر و ثواب عطا فرما۔ بالخصوص ہم سب حاضرین کے جتنے رشتہ دار، تعلق دار، آباء و اجداد، امہات و جدات، اساتذہ و مشائخ، دوست و احباب، ان سے متعلقہ افراد دار فانی سے رخصت ہوئے، اے اللہ ان کو اس کا خصوصی اجر و ثواب عطا فرما۔ الہ العالمین، میرے اساتذہ کرام، بالخصوص سعید ملت علامہ غلام رسول سعیدی رحمت اللہ تعالی علیہ، قاری محمد صدیق رحمت اللہ تعالی علیہ، دیگر اساتذہ کرام، علامہ جلیل احمد نعیمی رحمہ اللہ کو اس کا اجر و ثواب عطا فرما۔ اے اللہ، ان کی قبروں پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرما۔ مالک، ان کی محنت، ان کی شفقت، ان کی لگن، ان کی کوشش سے جو دو جملے سنانے کے، پڑھنے کے، لکھنے کے قابل ہوئے، اے اللہ اس کا بدلہ تو انہیں عطا فرما۔ ان کی قبروں کو اپنے نور سے منور فرما۔ اس کلام سے جڑی ہوئی رحمتیں ان کی قبروں میں نازل فرما۔ اے اللہ، ان کو کروڑ کروڑ راحتیں عطا فرما۔ الہی، ہم سب کے آباء و اجداد کی مغفرت فرما، بالخصوص ہمارے امہات و جدات، آباء و اجداد میں سے جتنے پیش رو ہیں، دنیا سے چلے گئے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا مالک الملک، ان تمام موجودین کے جتنے رشتہ دار ہیں، دار فانی سے رخصت ہوئے، سب کی مغفرت فرما۔ میرے رشتہ دار، بالخصوص میرے دادا دادی، نانا نانی، جو ان سے جڑے افراد ہیں، جو دار فانی سے رخصت ہوئے، مالک ان سب کی مغفرت و بخشش فرما۔ اے اللہ، ہم سب میں سے جن جن کے والدین دنیا سے چلے گئے، مالک ان کی قبروں کو اپنی
والدین حیات ہیں ان کے والدین کو دراز عمر بالخیر صحت و سلامتی کے ساتھ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے جتنے متعلقہ رشتے ہیں جن کی نسبت ہمارے ساتھ ہماری ان سے ہے، سسرال کے جتنے افراد بزرگ دار فانی سے رخصت ہوئے ان کی مغفرت فرما، جو زندہ انہیں سلامتی انہیں صحت نصیب فرما، جو علیل و بیمار ہیں ان کی بیماریاں دور فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ہماری آل اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ یا مالک الملک ہماری آل اولاد کے ہر ایک کی زبان پر اپنے کلام مقدس کے الفاظ کو جاری و ساری فرما۔ اے اللہ ہم سب کا سینہ اپنے دین کے لیے کشادہ فرما۔ اے اللہ ہماری آل اولاد کے فہم و فراست کو اپنے دین کی جانب مبذول کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا مالک الملک اس مسجد سے جڑے جتنے افراد، جتنے اس سے پہلے ائمہ کرام، مؤذنین کرام، خدام دار فانی سے رخصت ہوئے یا یہاں نہیں رہے، اللہ سب کو اس کا در و ثواب عطا فرما۔ جو اس کے خدام جتنے بھی دار فانی سے رخصت ہوئے سب کی مغفرت فرما۔ اس محلے کے ہر فرد کی جو دار فانی سے رخصت ہوا اس کی مغفرت فرما۔ ہماری بہنوں کی، ہمارے بھائیوں کی، بزرگوں کی، نوجوانوں کی، اے اللہ جو دار فانی سے رخصت ہوئے سب کی مغفرت فرما۔ جو زندہ ہے مالک مجھ سمیت ہر ایک کو دوزخ سے چھٹکارا عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں انسانیت نصیب فرما، دائرہ انسانیت میں آنے کی توفیق عطا فرما، اپنے حصے کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین ہماری اس مسجد کے جتنے عملے کے افراد ہیں ان کے والدین پر رحم و کرم نازل فرما، جن کے والدین دار فانی سے رخصت ہوئے ان کے والدین کی مغفرت و بخشش فرما۔ ہمارے مؤذن صاحب کی، ہمارے قاری غلام رسول صاحب کے والدین پر اپنا رحم و کرم فرما۔ اے اللہ ان کے جو بھی والدین والدات دنیا سے رخصت ہوئے سب کی مغفرت فرما۔ مالک الملک اس مسجد سے جتنے افراد اپنا قلبی لگاؤ رکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اس کی صفوں کو آباد کرتے ہیں، اپنے الفاظ سے درسوں سے آباد کرتے ہیں، محلے میں صدائیں دیتے ہیں تیری اس مسجد کو آباد کرنے کے لیے۔ ہماری جتنی بہنیں روزمرہ میں تشریف لاتی ہیں پڑھنے پڑھانے کے لیے، پورا رمضان استقامت کے ساتھ آتی رہی، اے اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ انہوں نے تیرا گھر آباد کیا، اس بابرکت مہینے میں آباد کیا، قرآن سنا کر آباد کیا، اے اللہ اس کے بدلے میں تو ان کے گھروں کو اپنے نور سے آباد فرما، ان کے سینوں کو اپنے نور ایمان سے آباد فرما۔ اے اللہ جو اس مسجد کے ساتھ اس سے جڑے اداروں کے ساتھ معاونت فرماتے ہیں، مالک الملک تو ان کے روزی روزگار میں برکتیں عطا فرما۔ جنہوں نے آج کے لیے کوششیں کی، مالک ملک کو، ان کے والدین کو خیر کی جزائیں عطا فرما۔ ہمارے ایک ساتھی جو آج کے اس روز تعاون کرتے ہیں ان کے والد صاحب ان کی والدہ بھی تکلیف میں ہیں، بیماری میں، دعا فرما اللہ ان کو صحت و عافیت عطا فرمائے۔ ہمارے گھر ملک ان تیری راہ میں دینے والے جتنے افراد جو سخاوت پر اپنی زندگی گزارتے ہیں، مالک ان کے روزی روزگار میں اپنی رحمت کے لائق کشادگی عطا فرما۔ اے اللہ اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اس کو داخلی خارجی سازشوں سے بچا، ہماری معاشی مشکلات کو حل فرما۔ اے اللہ ہمیں نیک اور صالح حکمران عطا فرما، جو حکمران برسر اقتدار ہیں انہیں نیکی اور صالحیت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ من حیث القوم ہمیں جگ ہمسائی سے بچا، ہمیں تفرقہ سازی گروہ بندی سے بچا، ہمیں اتحاد، اتفاق اور وحدت دلی کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جتنے اکابرین اہل سنت دار فانی سے رخصت ہوئے سب کے درجے بلند فرما۔ علامہ خادم حسین رضوی رحمہ اللہ، غازی ملت ملک مختار حسین قادری رحمہ اللہ، علامہ سید شاہ خدا الحق قادری رحمہ اللہ، دیگر جتنے ائمہ کرام، علامہ شاہ احمد درانی صدیقی رحمہ اللہ، ان کے درجے بلند فرما۔ جو بقید حیات ہیں انہیں درازی عمر بالخیر عطا فرما۔ بالخصوص حضور مفتی اعظم پاکستان علامہ مفتی منیب الرحمان صاحب کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ اے اللہ ان کا سایہ پوری عاطفت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، علم و فضل کے ساتھ ہمارے سروں پر ہمیشہ دراز فرما۔ الہ العالمین حضور امیر اہل سنت زید مجدہ کو درازی عمر بالخیر عطا فرما۔ اے اللہ جس طرح انہوں نے جم کے کام کیا، اس ٹوٹی ہوئی بکھری ہوئی امت کو متحد کیا، ان کو راہ راست دکھائی، مسجدیں آباد کروائی، اے اللہ اس کا اجر انہیں، ان کے والدین کو اور قیامت کے روز ان کے صدقے ہمیں بھی عطا فرما۔ اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی
व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته۔ آپ سب کو کلام پاک کے ختم کی یہ تقریب بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری کو، تشریف آوری کو تسلسل کے ساتھ، استقامت کے ساتھ یہاں آتے رہنے کو اپنی بارگاہ اقدس میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ کے بالکل آغاز میں اللہ کا ارشاد ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ میں مختصر وقت کے لیے آپ سے مخاطب ہوں، آپ کی توجہ چاہیے اور ہماری بہنوں کی بھی توجہ چاہیے کہ جو باتیں عرض کرنے لگا ہوں یہ ہمیں سمجھنی چاہیے اور ان کے مطابق انشاءاللہ اگلا سال ہم ترتیب دینے کی کوشش کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے جو ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ ہم جتنے بھی افراد بیٹھے ہیں ہمارے یہاں رزق کا ایک معروف اور مشہور تصور ہے کہ رزق کہا جاتا ہے روزی روٹی کو۔ آپ کو کوئی بھی کھانے پینے کی چیز فراہم کر دی جائے یہ رزق ہے۔ ایسا نہیں ہے، شریعت نے رزق کا دائرہ بہت وسیع رکھا۔ آسان الفاظ میں یا دو جملوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ نے ہمیں دی وہ رزق ہے۔ آپ دہرائیے گا، ہر وہ چیز جو اللہ نے ہمیں دی وہ رزق ہے، اس کو ذہن میں رکھیے۔ بزرگ لکھتے ہیں کہ الرزق هو العطاء والہبۃ وما ينتفع به الانسان۔ رزق کہتے ہیں عطیے کو، ہر وہ چیز جو رب کی طرف سے تحفہ دی گئی جس سے آدمی نفع اٹھاتا ہے وہ رزق کہلاتا ہے۔ میرا اور آپ کا جسم ایک رزق ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ میں اور آپ جو سانس لیتے ہیں یہ بھی ایک رزق ہے۔ اس لیے بنیادی طور پر علماء کرام صوفیاء نے تو اس کی 4 قسمیں ذکر کی، وہ گہری ہیں، وہ نہ میں سمجھا پاؤں گا نہ آپ اس کی طرف توجہ مبذول فرما سکیں گے کہ رزق مقسوم کیا ہے، رزق مذموم کیا ہے، رزق محمود کیا ہے، رزق موعود کیا ہے۔ یہ ساری باتیں وہ ہمیں باؤنس کریں گی۔ جو ہمارے کام کی باتیں انشاءاللہ ہم اس تقسیم پہ آ کر جو علماء ظاہر نے کی ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں رزق کا لفظ 123 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ چند مقامات پر صرف
روزی روٹی کے لیے، باقی مقامات پر دیگر چیزوں کے لیے خدائے ذوالجلال نے اس کو ذکر فرمایا ہے۔ دو قسمیں رزق کی، ایک رزق عارضی ہے اور ایک رزق دائمی ہے۔ رزق عارضی کیا ہے؟ ایسا رزق جس کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے مالک بنایا ہے، لیکن وہ جب چاہے ہم سے واپس لے لے گا، جیسا کہ صحت، اولاد، مال، خوش بختی، توفیق، دوست احباب، ملازمت، مناصب، منصب، مرتبہ، خوبصورتی، ذہانت اور یہ روزی روٹی جو دنیاوی رزق ہے، اس کو عارضی رزق کہا جاتا ہے۔ اب ہم کہاں کھڑے میں آگے عرض کرتا ہوں کہ اس عارضی رزق کو ہم کہاں تک پہنچا بیٹھے اور دائمی رزق کو ہم نے کس طرح پاؤں تلے روندا ہے۔ دائمی رزق کے اندر وہ چیزیں شامل ہیں جو قیامت تک آپ کے ساتھ رہیں گی اور وہ آپ کی دنیا اور آخرت میں آپ کے لیے نفع مند رہیں گی، وہ دائمی رزق ہے۔ جیسا کہ ایمان کہ یہ سب سے بڑا رزق ہے، اس سے بڑا رزق خدا نے کسی کو نہیں عطا کیا، یعنی اللہ کی طرف سے دی جانے والی، گفٹ کی جانے والی، ہبہ کی جانے والی چیزوں میں سب سے بڑی چیز ایمان ہے، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، اس کو دماغ میں بٹھائیے گا، بہت اہم بات ہے یہ۔ پھر علم بڑا رزق ہے کہ علم آپ کا ختم نہیں ہوگا، آپ دنیا سے جائیں گے آپ کا علم آپ کے ساتھ جائے گا۔ یہ وہی علم تو ہے رمضان میں ہم جس پہ بات کرتے رہے کہ جب قبر میں جائیں گے تو سرانے کھڑا ہوگا، اللہ کے فرشتوں سے عرض کرے گا صاحبو یہ ہم سے جڑا تھا، اس نے زندگی بھر لوگوں کو یہ سکھایا تھا کہ اللہ کے قریب ہو جاؤ، لوگوں کو یہ سکھایا تھا کہ حرام سے بچو، پاؤں کی طرف سے آئیں گے پھر اس کو پائیں گے، دائیں بائیں سے آئیں گے پھر اس کو پائیں گے۔ الغرض یہ کہ یہ علم ایسا دائمی ساتھی ہے آدمی کا جو آدمی کو نہ زندگی میں چھوڑتا ہے، نہ موت کے وقت چھوڑتا ہے، نہ قبر میں چھوڑے گا، نہ آخرت میں چھوڑے گا، بلکہ قیامت کے روز تو حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ قرآن جو سمجھتا ہے، جو قرآن پڑھتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرما کر اس سے فرمائے گا اقرا ورتقی، کہ تو پڑھتا جا اور یہ منزلیں چڑھتا جا، جہاں تیری زبان آخری لفظ پہ رکے گی وہی تیری منزل ہے، وہی تیرا مقام ہے۔ اب قرآن کے الفاظ کتنے، قرآن کے معنی کتنے، مطالب کتنے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عالم کو اللہ نے جو منزلیں دینی ہیں وہ ہماری فہم و فراست سے بہت اوپر کی بات ہے۔ تو علم دائمی نعمت ہے، فقہ ہے، دین کی سمجھ، حکمت ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے لیے جو اللہ قیام کی توفیق دیتا ہے راتوں کو جاگ کر عبادت کرنے کی، کہ میں اور آپ تو ٹانگوں کے درد کی اور تکلیف کی وجہ سے کراہتے ہیں، لیکن ہمیں اندازہ نہیں کہ یہ چند لمحے لڑکھڑاتی لرزتی ٹانگوں کے ساتھ اللہ کے حضور کھڑا ہونا، اللہ اس کو کیسا دوام اور کیسی بقا عطا فرماتا ہے۔ یعنی درد ختم ہو جاتا ہے، جو آپ نے کیا وہ نہیں ختم ہوگا، آپ نے اپنے حساب سے کیا اور وہ اپنے حساب سے کرے گا۔ آپ عارضی ہو وہ دائمی ہے، آپ محدود ہو وہ لامحدود ہے، آپ کی قوت مختصر ہے اس کی قوت کی کوئی انتہا نہیں، آپ کی سوچ اتنی ہے اس کی رحمت بہت وسیع ہے، وہ جب دیتا ہے تو اپنی رحمت کے پیمانے بھر بھر کے اپنی شان کے لائق دیتا ہے۔ یہی بات سورہ زمر کے اندر کہی کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ صبر کیا ہے؟ استقامت کے ساتھ آپ تراویح میں کھڑے رہے، استقامت کے ساتھ آپ تہجد میں، صلاۃ تسبیح میں، دیگر نمازوں کے اندر کھڑے رہے، استقامت کے ساتھ آپ رہے، یہی صبر ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے اجر عطا کروں گا۔ ایک نیکی پہ 10 نہیں، ایک نیکی پہ 700 نہیں، ایک نیکی پہ 1000 نہیں، ایک نیکی پہ وہ جانے کتنی عطا کرے گا، یہی قرآن کریم کہتا ہے سورہ زمر کے اندر۔ اس لیے یہ دائمی نعمتیں، چاش کی نماز ہے، 5 وقتہ نماز ہے، اشراق ہے، تہجد ہے، صلاۃ توبہ ہے، صلاۃ حاجات ہے، صلاۃ تسبیح ہے، نماز جمعہ، عید کی نماز، والدین کی خدمت، فرما برداری، قرآن کی تلاوت، اسے سمجھنا، اس پہ عمل کرنا، دوسروں کو سکھانا، سکھانے کے وسائل و اسباب فراہم کرنا، فرض اور نفلی روزے رکھنا، کثرت سے استغفار کرنا، صدقہ کرنا، اچھا اخلاق
اللہ کا ذکر کرنا، صلہ رحمی کرنا، امانت داری، سچائی، لوگوں کو معاف کرنا، گناہوں سے بچنا، یہ سارے دائمی رزق ہیں۔ یہ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 60-70 چیزیں جو میں نے مختصر لکھی ہیں، اس میں بہت کچھ ہے، اور 60 سے 70 چیزیں۔ ان 60-70 چیزوں میں جو دائمی رزق ہے ہم تو اس میں کہیں نہیں ہے۔ ایمان ہمارا دلم الیقین ایمان ہے ہمارا، وہ لرزتا ہے، لڑکھڑاتا ہے، ذرا زور آیا خدا سے لڑ بیٹھے، ذرا سی ہم پہ خوشی آئی خدا کو بلا بیٹھے، ایمان تو لرز گیا ہمارا۔ باقی چیزیں، نماز اللہ معاف کرے، جو نماز ہم پڑھتے ہیں، جس انداز سے کھڑے ہوتے ہیں، باہر نکلتے آتے جاتے تو ہم اللہ کے ولی ہیں، لیکن جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہماری حیثیت کے پرخچے اڑ جاتے ہیں، ہماری کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی، ہم توجہ ہی نہیں کرتے۔ تو دائمی جو رزق ہے اس کو تو سائڈ پہ کر دیں، یہ ہمارے بس کا نہیں ہے، ہم اس سے دور ہے بہت۔ عارضی رزق کے اندر ہم نے رزق کس کو مانا؟ روٹی کو، 2 وقت کی روٹی کو، اس کے لیے چاہے ہمیں کسی کی گردن دبوچنی پڑے، اس کے لیے چاہے ہمیں کسی کی جائیداد پہ قبضہ جمانا پڑے، اس کے لیے چاہے ہمیں سود کھانا پڑے، اس کے لیے چاہے ہمیں ناجائز کرنا پڑے، اس کے لیے چاہے ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے، ہمیں 2 وقت کی روٹی چاہیے۔ صاحب یہ بہت تلخ بات ہے، اس کو ذہن نشین کیجئے گا۔ اللہ بہت قدرت والا ہے، اس کی قوت ایسی، وہ اشارہ کرے گا سب بلیا میٹ ہو جائے گا، کوئی اس کا کچھ نہیں کر سکتا، کوئی اس کا کچھ نہیں کر سکتا۔ میں معتکفین کو درس میں ایک خاص طور پہ رات کے درس میں جب 1:30 سے 2 بجے کا ان کا درس ہوتا ہے، اس میں حضرت ایوب علیہ السلام کی بات سنا چکا ہوں کہ سیدی 80 سال تک نعمتوں میں رہے، اتنی نعمتیں، 500 غلام، 500 جوڑیاں ان کے پاس بیلوں کی جو ہل چلایا کرتی تھی، باغات کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ۔ اللہ تعالیٰ نے جب لینا چاہا دے کر آزمایا، پھر لے کر آزمانا چاہا، زمین کے نیچے سے آگ نکالی، پورے کا پورا محل جلا کے راکھ کر دیا۔ 500 کی 500 جوڑیاں جل گئی، ان کے سارے غلام، غلاموں کی بیویاں، بچے سب جل کے راکھ ہو گئے۔ باغات پہ آسمان سے آگے اتری، وہ جلا کر راکھ کر دیے گئے۔ اپنے گھر کے اندر 7 بیٹے 7 بیٹیاں آرام فرماتے، زلزلہ لایا، چھت گری، ریزہ ریزہ کر دیا سب کچھ۔ پھر ایک جسم ہی بچا تھا، سب کچھ چھن گیا، اس پہ بھی بیماری آئی ایسی کہ علامہ ابن عساکر علیہ رحمہ نے لکھا کہ ان کے وجود پر جو کیڑے لگے تھے، کوئی کیڑا گرتا تھا تو وہ اسے اٹھا کر اس جگہ لگا کر کہتے تھے صاحب کھا، اللہ نے تیرے لیے رزق مقرر کیا ہے، یہ جگہ تیری ہے، اس کو کھا، اللہ نے تیرا رزق رکھا ہے۔ زوجہ کہتی ہے محترم اللہ کے نبی آپ اللہ سے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل آسان کر دے گا، آپ تو مستجاب الدعوات ہیں۔ ایوب علیہ السلام نے پتہ کیا کہا؟ اپنی زوجہ سے فرمایا رحمت یہ بتاؤ میں نے کتنے سال نعمتوں میں گزارے ہیں؟ انہوں نے کہا 80 سال۔ انہوں نے کہا مجھے اوپر تکلیف آئی ہے، 80 سال سے پہلے میں اپنے رب سے دعا کروں مجھے شرم آتی ہے، میں 80 سال اس کے لیے تکلیف تو اٹھا لوں پہلے جو 80 سال اس کی نعمتوں میں رہا۔ تو قرآن کریم پھر ایسے بندوں کو نوازتا ہے، قرآن کہتا ہے ان کے لیے سورہ 7 میں وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ۔ اللہ نے فرمایا اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ، پیارے اپنا پاؤں مارو۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، ان کی تو کیا تو رواج چلا تھا، زمزم کی ایڑیوں کا صدقہ ایڑیاں ملی، زمزم نکلا، چلتا رہے گا، رکے گا نہیں انشاءاللہ۔ تو انہوں نے ایڑی ماری زمین پر، زمین سے پانی نکلا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، فرمایا یہ ٹھنڈا پانی ہے، اس سے نہا لو، چند گھونٹ پی لو، کچھ قطرے جسم پہ ڈالے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جسم پہ کچھ قطرے ڈالے اس سے جسم تندرست کر دیا، اور جو 2 قطرے اندر پیے تھے اللہ نے اندر کا سارا نظام درست کر دیا۔ ہمیں کیوں کہہ رہا ہے قرآن کریم یہ سکھانے کے لیے کہہ رہا ہے۔ ایوب علیہ السلام کے تذکرہ کیوں ہے؟ صرف مزے لینے کے لیے یا پڑھ کے گزر جائے، کوئی لے میں پڑھ جائے، کوئی ترجمہ پڑھ جائے، بس یہ سکھانے کے لیے ہمیں کہ اللہ کے بندوں کا اللہ میں بھروسہ یوں ہونا چاہیے، اللہ کی ذات پہ توکل یوں ہونا چاہیے۔ تو رزق میں صاحب لے دے کے ہمارے پاس کچھ نہیں بچا، ہم نے رزق لا کر روٹی تک محدود کر دیا ہے، پیسے تک محدود کر دیا۔ بس آپ سب پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، مجھے بتائیے جس اللہ نے دائرہ رزق وسیع رکھا ہو، میں اور آپ اس کو بالکل یوں سکیڑ کے شرنک کر کے قریب لے آئیں اور 2 چیزوں میں محدود کر دیں، اس کو آپ کیا نام دیں گے؟ انصاف یا نا انصافی؟
عدل یا ظلم، عقل مندی یا جہالت، یہ ہمارے اندر ہے، مجھ سمیت وہ کونے تک سب میں یہ ہے۔ کیوں نہیں کرتے ہم اس کی طرف، کیوں نہیں آتے جو اللہ نے ہمارے لیے رکھا؟ اس لیے یہ تو چند بنیادی باتیں تھیں کہ آپ رزق کے لیے اپنی سوچ بڑی کریں، سوچ وسیع کریں کہ رزق صرف یہ نہیں ہے روزی روٹی، اللہ نے سب کچھ جو دیا ہے یہ اللہ کا دیا ہوا، یہ رزقہ کے اندر ہی شامل آئے گا۔ اسی پہ رزاق اس کی ذات اقدس ہے جو عطا کرتی ہے، تو رزاق سب چیزیں عطا کرتا ہے۔ اب ہمیں جو اللہ نے دیا ہے، قرآن کہتا ہے مما رزقناہم ینفقون، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ بالکل آغاز میں سورہ بقرہ کی 3 آیت، ہم نے جو انہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ہم یہ تو سمجھ گئے نا رزق کیا کیا ہے، کیا ہے کوئی مسئلہ؟ میرا اور آپ کا جسم، بولیے کیا ہے؟ رزق ہے۔ میری اور آپ کی سانس رزق ہے۔ میری اور آپ کی اولاد، میرا اور آپ کا مال، جو ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ایمان، سب کچھ کیا ہے؟ رزق ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ مومن متقی وہ ہے، قرآن ان کے لیے ہدایت ہے جو ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ کیا ہم نے جان خرچ کی اللہ کے رزق میں سے، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے؟ دین کے لیے اپنی جان پیش کی؟ کیا ہم نے سانسیں پیش کی؟ کیا ہم نے مال پیش کیا؟ کیا ہم نے دولت پیش کی؟ کیا ہم نے اپنی نماز اللہ کے لیے، دین کے لیے پیش کی؟ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا صاحب۔ یہ جو کر رہے ہیں رسم ہے، اس رسم سے نکلیے۔ آپ اور میں اب ایسی عمر میں آ گئے، بہت کم نوجوان ہیں، یا نوجوان جو بھی ہیں، بزرگ جتنے بھی بیٹھے ہیں 40 سے اوپر کے، ہم ایسی عمر میں آ گئے اب اللہ کا فرشتہ ابھی آئے یا کل آئے، اب ہماری عمریں گزر چکی ہیں، اب بھی ہم انسان نہیں بنے تو خدا جانے۔ وہ قرآن جو صدا دیتا ہے مشرکین سے کہ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس قرآن کے بعد تم کس بات پہ یقین کرو گے؟ اس کے بعد تو کچھ ہے ہی نہیں، اور یہ یقین کی آخری حد ہے، اس کے بعد اللہ نے اور کوئی یقین رکھا ہی نہیں ہے۔ تو قرآن ختمی، آخری بات ہے، آخری بات ہے، اس کے بعد اللہ نے اور ہدایت کے لیے کچھ نہیں رکھا۔ اس لیے میں نے اور آپ نے آج انشاءاللہ اس محفل کے توسط سے یہ تہیہ کرنا ہے کہ ہو گیا مالک، ماضی میں سیاہی ہے، ہمیں پتہ ہے، ہم ندامت کا اظہار کرتے ہیں۔ اگلا سال یہ جو کل سے دن آئے گا، کل سے جو دن آئے گا، عید کے بعد سے جو ایام آئیں گے، انشاءاللہ ہم روزانہ کی بنیاد پر مسجد میں آ کر دین سیکھیں گے۔ جی یہ دیکھ لیں ہمارے یہاں فقہ کی کتابوں میں ہے کہ اگر کوئی بندہ طلاق دیتے ہوئے انشاءاللہ کہہ دے تو طلاق واقع نہیں ہوتی، دل سے کہیے گا، پکی بات کیجئے گا۔ آپ تشریف لائیں گے انشاءاللہ؟ جی ہماری بہنیں جتنی موجود ہیں وہ بھی یہ بات سن لیں، آپ کی بچیوں کا، آپ کا اللہ آپ سے پوچھے گا۔ آپ کو اللہ نے بڑی قوت دی ہے، ماں کو بڑی طاقت دی ہے خدا نے، آپ انہیں منوا سکتی ہیں، انہیں بات کرا سکتی ہیں، ان سے آپ گائیڈ کریں گی کہ چلو بیٹے مدرسے میں دین سیکھنے کے لیے جاؤ، آپ کی بچی کبھی آپ کے آڑے نہیں آئے گی۔ ماں بہت بڑی چیز ہے، ماں کو اللہ نے بڑی ہستی عطا کی ہے۔ اس لیے آپ ہماری جو بہنیں سن رہی ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے اپنی توجہ اس طرف کیجئے گا۔ پھر ہمارے ہاں ایک چیز اور، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی جو سانس تھی وہ بھی اللہ کے لیے تھی، اس لیے جو دنیا ان کو رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ ایسی صدائیں دیتی ہے، صحابی کا نام رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو، صحابہ کا نام رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو، کیوں کہتے ہیں؟ زندگیاں لگائیں۔ آپ دیکھیں 1,24,000 یا کچھ زائد صحابہ کرام علیہم الرضوان تھے، سب کو اللہ نے بڑی عزت دی۔ آپ اور میرے علم میں ہے کہ کعبہ کے بعد دنیا کی سب سے بڑی بابرکت اور فضیلت والی مسجد کون سی ہے؟ جس ہستی نے یہ جگہ خریدی، جن بچوں کی یہ جگہ تھی، ایک کا نام سہل، ایک کا نام سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یتیم بچے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی لا کر یہی اس میدان میں بیٹھی جب قباء سے آپ تشریف لائے۔ حضور نے فرمایا یہ جگہ مسجد کے لیے، کس کی ہے؟ وہ بتایا یہ 2 یتیموں کی ہے۔ حضور نے بلایا، حضور نے ان سے پوچھا جگہ آپ کی ہے؟ عرض کیا جی یا رسول اللہ۔
حضور نے فرمایا جگہ ہمیں مسجد کے لیے چاہیے، میں آسان کر دوں الفاظ کو، یہ جگہ ہمیں جنت کے لیے چاہیے، یہ ریاض الجنہ ہے، اس میں رسول اللہ کا وجود اقدس آرام فرما ہے۔ اہل سنہ کے ہاں یہ بات طے ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام جہاں جلوہ فرما، جہاں آپ کے پہلو جس مرقد منور میں لگے، یہ جگہ عرش سے افضل ہے۔ ہمارے کاظمی شاہ صاحب علیہ رحمہ نے باقاعدہ اس کے اوپر عرب کے اندر ابحاث کی، ان کی کتب کے اندر لکھا ہے، ہمارے مستند آدمی تھے، مستند ہستی تھے وہ، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ان سے فرمایا جگہ دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ، کیوں نہیں پیش کریں گے، ہمارے لیے سعادت ہے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم یتیم ہیں، والد گرامی سر پہ نہیں ہے، ہماری گزارش ہے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ زمین آپ ویسے ہی خدا کے نام پہ رکھ دیں، ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نہیں، آپ کی زمین، آپ کا اخلاص اللہ نے قبول کر لیا، اس کے بدلے آپ کو معاوضہ دیا جائے گا۔ آپ سوچیں کون کھڑا ہوا ہوگا جس نے معاوضہ ادا کیا ہوگا؟ کس نے دیا ہوگا آپ بتائیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ آپ دیکھیں میں اپنے لیے قبر کی جگہ خریدتا ہوں، آپ اپنے لیے خریدتے ہیں، ان کا خریدا ہوا وہ پلاٹ، ان کی خریدی ہوئی جگہ کے اندر کون کون ہے، انہوں نے وہ مٹی، اس مٹی کی قیمت ادا کی، اس مٹی پر اپنا حلال پیسہ لگایا جس مٹی سے رسول اللہ کا وجود اقدس بنا تھا، جو مٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی ہے۔ یہ سعادت ہے صاحب، کوئی تول سکتا ہے ابوبکر صدیق کے رتبے کو؟ نہیں پہنچ سکتے ہم وہاں تک، لیکن ہم یہ کر سکتے، یعنی وہ صف کے پہلے امام ہیں، وہ بالکل آخری حد پہ کھڑے ہیں، تو کیا ہم چھوڑ دیں اس صف میں لگنا؟ مسجد نبی تو نہیں خرید سکتے ہم، وہ ایک ہی تھی اور ایک نہیں خریدی، وہ ایک ہی بندہ خرید سکتا تھا۔ ہم کچھ تو کر سکتے ہیں، ہم اپنا مال راہ خدا میں کچھ تو خرچ کر سکتے ہیں۔ اس لیے ذہن کے اندر رکھیے گا، آپ کبھی وقت ہو آپ کے پاس، بہت تسلی سے آ کر آپ بیٹھیں، مجھے آپ کے 10 منٹ چاہیے، آپ میرے پاس سے جب بھی آپ تشریف لے جائیں گے انشاءاللہ آپ دین کے لیے کام کریں گے، آپ اپنا پیسہ پیچھے نہیں رکھیں گے، آپ اپنی جائیدادیں پیچھے نہیں چھوڑیں گے، آپ کہیں گے جتنا ہو سکے ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ۔ اس لیے ان لوگوں نے یہ کیا۔ نبی پاک علیہ السلام کو قبرستان کے لیے جگہ کی طلب تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنت البقیع کے حصے میں گئے، حضور پلٹ کے تشریف لائے، نبی پاک علیہ السلام کو جگہ بہت پسند آئی، حضرت عثمان غنی سے عرض کیا یا رسول اللہ، اب حضرت عثمان غنی سے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عثمان تم جاؤ یہ جگہ دیکھ کے آؤ کیسی ہے قبرستان کے لیے۔ حضور کو تو پسند آئی تھی، وہ گئے، انہوں نے دیکھا نہیں، انہوں نے صرف وزٹ نہیں کیا کہ وزٹ کر کے واپس آ گئے، وہ گئے، خریدی، آ کر عرض گزار ہوئے ہاتھ باندھ کے یا رسول اللہ جو جگہ آپ نے دیکھی تھی آپ کو پسند تھی میں نے لے لیا اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے وقف کر دیے۔ کس کے امام ہے حضرت عثمان غنی؟ میرے اور آپ کے۔ کیا ہم ان کے مقتدی کہلوانے کے لائق ہیں؟ ہمارے اندر کیا نہیں ہم کر سکتے ہیں صاحب، کیوں نہیں کر سکتے؟ اسلام میں تو مختصر وقت نہیں، میں تفصیل سے بتاتا آپ کو، جو اشتراکی نظام اسلام نے رکھا کیوں رکھا؟ اشتراک میں کیا ہے؟ ایک بندہ نہیں کر سکتا 2 کریں، 2 نہیں کر سکتے 6 کریں، 6 نہیں کر سکتے 10 کریں، 10 نہیں کر سکتے 20 کریں، آپ حصے بنا دیں، 100 لوگ کھڑے ہوں لیکن کریں ضرور، پیچھے مت ہٹیں صاحب۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پر نازل ہونے والے اس کلام کے ساتھ جو اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ کار رہا، جب یہ آیت کریمہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 245 نازل ہوئی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے؟ تو حضرت نبی پاک علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت ابو دحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں موجود تھے، عرض کیا یا رسول اللہ میرا ایک بہت اچھا باغ ہے، یعنی انہوں نے ڈھونڈا، پہلے سوچا کہ میرا سب سے اچھا مال کون سا ہے، میرا بہت اچھا باغ ہے جس میں کھجور کے 600 پھلدار درخت ہیں، کھجور کا ایک پھلدار درخت مارکیٹ میں پوچھئے گا کیا ریٹ ہے اس کا آج کے حساب سے، 600 پھلدار درخت، بسا بسایا ہوا باغ ہے، گھر بھی اس کا اسی باغ کے اندر ہے ان کا، حضرت ابو دحداح کا۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اللہ کو اللہ کی رضا کے لیے یہ قرض دے دیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے قبول کیا۔ کیا غیرت مند لوگ تھے، کیا ہمت تھی ان لوگوں کی۔ گھر واپس گئے، باغ میں اپنے گھر کے باہر کھڑے ہو کر باہر سے اپنی بیوی کو آواز دی، فلانی اور فلانی کے بچوں باہر آ جاؤ سب، یہ گھر میں نے اللہ کو دے دیا ہے،
اب میرے لیے روا نہیں کہ اللہ کے دیے ہوئے گھر کے اندر میں قدم رکھوں. آپ بتائیں نا، جب قوم کے اندر یہ جذبہ ہو تو پھر ریاست مدینہ ہی قائم ہوگی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جیسا نظام چلے گا. جب یہ جذبہ ہی نہیں ہے، ہم تو وہ کچھ بھی نہیں کرتے صاحب. نہ ہم پیسہ لگاتے ہیں خدا کے دین کے لیے، نہ ہم دم لگاتے ہیں خدا کے دین کے لیے، نہ ہم وقت لگاتے ہیں خدا کے دین کے لیے. اللہ کی دی ہوئی نعمت، اولاد کی نعمت، نہ ان میں سے ہم کسی ایک کو سر سے گھما کر پیش کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ بڑا رزق، بڑی نعمت ہے، یہ نعمت میں نے تیری رضا کے لیے تیرے دین کی راہ پر ڈال دی ہے، اب اسے قبول کرے یا مردود کرے، رد کرے، اللہ تیرا کام ہے. ہم نے دیا کچھ نہیں دین کو، اور پھر ہم کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جی اسلام سب سے اونچا دین ہے، اسلام نے کیا کیا؟ اسلام کے لیے آپ نے کیا کیا صاحب؟ آپ کریں گے تو اسلام سب کچھ کرتا ہے. اسلام کسی کا قرض اپنے ذمہ باقی نہیں چھوڑتا. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سورہ آل عمران کی چوتھے پارے کی پہلی آیت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون یہ نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے تو اپنے مال میں جو سب سے زیادہ مالیت کا جو باغ تھا اس کو بیر ہا کہتے ہیں، انہوں نے وہ باغ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت اقدس میں پیش کیا. مسجد نبوی کے قریب بہت بڑا باغ تھا، یہ انہوں نے پیش کیا. نبی پاک علیہ السلام کے زمانے اقدس تک وہ باغ دین کے کاموں کے لیے استعمال ہوتا رہا. بعد میں جب بٹا تقسیم ہوا تو اس کا ایک حصہ حضرت حسان رضی اللہ عنہ کے حصے میں آیا تھا، جو بعد کی گورنمنٹ نے جب بیچا تو وہ آج کے حساب سے لاکھوں ڈالر کا انہوں نے وہ جگہ وہ حصہ وہ خطہ بیچا تھا، اور اس کے بدلے مسجد نبوی کی توسیع اور اس کے کاموں کے اندر اپنا پیسہ خرچ کیا تھا. ایسے ہی نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ الرضوان خدا کی راہ میں جو خرچ کرتے تھے وہ مالداری نہیں رکھتے تھے، وہ اپنا دل دیکھتے تھے. یعنی ان کے ہاں مالداری سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا. نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب حضور نے جس کو جیش الاسرہ کہا سورہ توبہ کے اندر، غزوہ تبوک کے موقع پر نبی پاک علیہ السلام نے ان سے فرمایا لاؤ اپنا مال اللہ کی راہ میں دو. ایک طرف بازنطینی فوجی وہ اتنے بڑے اور مستند قسم کے سپہ سالار ان کے طاقتور لوگ، ایک طرف یہ نہتے مسلمان، لمبا سفر، مشکلات، قحط سالی. حضور نے فرمایا لاؤ اپنا مال دو. تو صدیق اکبر نے جو سارا لا کے دیا تھا، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول، بس وہ سارا مال انہوں نے لا کر دیا. عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ اتنے اونٹ بمائے ساز و سامان میری طرف سے. حضور پھر درس دے رہے تھے، پھر میری طرف سے انہوں نے کھڑے ہو کے کہا 100 اونٹ اور 100 اونٹ اور 100 اونٹ اور پھر اس پر بڑھا کر کہا جتنے میں نے دیے اتنے اور یا رسول اللہ. نبی پاک علیہ السلام نے عثمان غنی سے فرمایا عثمان آج کے بعد تم کچھ بھی کرو، آپ کی بخشش کے لیے، آپ کے اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کے لیے یہ عمل کافی ہے. یعنی آج کے بعد تمہیں کوئی چیز نقصان اور تکلیف نہیں دے گی. تو بڑے تھے، مالدار تھے، انہوں نے یہ کیا. جو غریب صحابہ تھے انہوں نے کیا کیا؟ جن کے پاس کچھ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا گھروں کے اندر، وہ گئے، انہوں نے پوری رات کسی یہودی کے باغ کو پانی دیا، کسی عیسائی کے باغ کو پانی دیا، کسی مسلمان کے باغ کو پانی دیا، اور جو صبح کے وقت ان کو 2 کلو کھجوریں ملی وہ لا کر 1.5 کلو اپنے گھر میں چھوڑی، باقی لا کر رسول اللہ کے دامن اقدس میں ڈال دی. اب بتائیں نا ان کا آپ ان کا کوئی موازنہ کر سکتے ہیں؟ اب اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ دونوں برابر ہیں. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے سینکڑوں اونٹ اور اس صحابی کے 1 کلو جو کھجور اور خورما لا کر انہوں نے دیا تھا وہ یہ برابر ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی مالداری کے حساب سے خرچ کیا اور انہوں نے ان کے پاس جو تھا اس حساب سے خرچ کیا. اس لیے یہ ذہن کے اندر رکھیے گا صاحب، میں نے اور آپ نے کچھ نہیں کیا. ہمارا جو نظام ہے اس نظام کے اندر ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ بس 5 وقت کی نماز آ کے پڑھ لی اور پھر دعا کر لی، دعا کی یا نہ کی، نکل کے چلے گئے، کسی کے ساتھ گپ شپ کے اندر مشغول ہو گئے. تو آج کے اس درس سے یہ میری گزارش ہے آپ سب سے کہ آپ کو اللہ نے جتنی چیزیں عطا کی ہیں ان چیزوں میں سے یا تو پوری نہیں ہے تو کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ضرور خرچ کریں. ان میں ایک چیز تو آپ کا پیسہ ہے کہ اللہ کی راہ میں لگنا چاہیے، ایک آپ کی اولاد ہے کہ اللہ کی راہ میں آپ کی اولاد لگنی چاہیے، ایک آپ خود ہو کہ آپ کو اللہ کی راہ میں جڑنا چاہیے، ایک آپ کی اہلیہ، آپ کی بچیاں ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جڑنا چاہیے. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو قرآن جو کہتا ہے کہ قیامت میں اللہ آپ سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا، اللہ کسی سے سوال کر لے تو پھر ہمت نہیں ہے اللہ کو جواب دینے کی. اللہ کی ذات اقدس، اس کا جلال، اس کی قہاریت، اس کی جباریت، اس کے سامنے کوئی نہیں ٹک سکتا. اس لیے ہم دنیا کے سارے کام کر سکتے ہیں،
تو ہمیں دین کا کام بھی انشاءاللہ کرنا ہے، اللہ نے چاہا تو۔ بس آپ کے لیے میرا تو آپ اس حوالے سے یہی گزارش تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی کہ جو ہمارا پورا سال گزرا، اس سال کے اندر جتنے افراد نے ہمارے ساتھ معاونت کی ہے وہ ایک مختصر کر کے ہم ایک پیپر پہ لکھ کے باہر لگا دیتے ہیں۔ مسجد کی انتظامیہ کے جو بھی سال بھر کے اخراجات اور آمدنی کے وہ بھی پورے تفصیل سے وہاں باہر لگا دیے گئے، آپ دیکھ لیجئے گا انہیں۔ اور الحمدللہ کہ مسجد بھی کوئی نقصان میں نہیں ہے، فنڈ میں ان کے پاس فنڈ ہے، اور ادارہ بھی مدرسہ بھی الحمدللہ اس کے پاس بھی فنڈ ہے، اور آپ جو اور دیتے ہیں وہ بھی سال کا پورے جو کیلکولیشن ہوتی ہے وہ ہمارے پاس پورے اعتماد کے ساتھ امانت داری کے ساتھ سب جمع ہوتا ہے۔ اس سال جو ادارے کے اندر کام ہوئے تو حفظ و ناظرہ اور درس نظامی باقی تو آپ کے سب کے علم میں ہے، تو ہمارے یہاں 2011-12 سے چل رہا ہے۔ اس سال جو نوجوانوں کے لیے جو 10 سے 16 سال کی عمر کے لڑکے تھے جو انڈر میٹرک تھے، ان لوگوں کے لیے ہم نے لینگویج کورس رکھا تھا۔ انشاءاللہ بھی عید کے بعد ان کے لیے ایک تقریب بھی ہوگی، باہر سے ہم کوشش کریں گے کسی کو بلائیں بھی اور ان کی حوصلہ افزائی بھی کریں گے۔ جو پہلا اسکیل تھا انہوں نے مکمل کیا ہے، ابھی دوسرے کا آغاز ہوگا انشاءاللہ۔ وہ مدرسے میں ہوتا ہے، باہر سے ٹیچر آتے ہیں، ان کو باقاعدہ سیلری پے کی جاتی ہے۔ دوسرا جو اہم اور بڑا کام کوشش کرنے کی کوشش کی وہ اصلاحی اجتماع ہے۔ میں اکثر جمعے کے دن بھی اس کے لیے اعلان کرتا ہوں، ہمارے دوست و احباب بھی گلیوں میں جا کر آپ کو صدائیں دیتے ہیں۔ وہ اصلاحی اجتماع بہت ضروری ہے، اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہے۔ فلسفہ یہ ہے کہ دین کی بات صرف میں کیوں کروں؟ اچھا چلے میں کر رہا ہوں تو میں دین کی بات کس حیثیت میں کر رہا ہوں؟ میں مسلمان ہوں، مجھے اللہ نے، اللہ کے رسول نے اپنی غلامی میں لیا، میں اللہ کا بندہ، اللہ کے رسول کا غلام ہوں، میں کر رہا ہوں۔ آپ میں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ اللہ کے بندے نہیں ہو؟ کوئی ایک آدمی کوئی کہہ سکتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے وہ دین کا کام نہیں کر سکتا؟ مطلب ہے کسی کے اندر ایسی بات کیوں کہ نہیں میں نہیں کر رہا، میں نہیں کر سکتا دین کا کام؟ دیکھیں اللہ نے درجے رکھے، ان درجوں کے حساب سے اگر میں کوئی کام کروں گا تو میں اپنے حساب سے کروں گا، لیکن آپ جو کام کرو گے آپ اپنے حساب سے کرو گے۔ اہل السنہ کے اندر جب سے یہ مرض سرایت کر گیا ہے کہ بس صرف مولانا صاحب ہی ہیں، ممبر پہ بھی وہ ہیں، مصلی پہ بھی وہ ہیں، درس بھی وہ دیں، لوگوں کو دین کی دعوت بھی وہ دیں، سب کچھ وہ کریں، اب ایک آدمی کتنا پھیلے گا تو آپ بھی سمجھ سکتے ہیں۔ تو بس تب سے اہل السنہ والجماع وہ برائی کا شکار ہوئی، وہ تکلیف کا شکار ہوئی، اس کے لوگ ٹوٹنے شروع ہوئے، مشکلات کا شکار ہوئی، اور غیروں نے آ کر، بد مذہبوں نے، بد عقیدوں نے آ کر ایک ایک کر کے بیڑیوں کی طرح ایک ایک کو اچک اچک کر پوری جماعت کو خالی کرنے کی کوشش کر لی۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے منہ میں زبان نہیں ہے، ہم دین کا کام نہیں کرتے، ہم کھڑے ہو کر نہیں بولتے۔ یہ ہمارے کچھ ساتھی پڑھتے تھے، تو ایک ساتھی وہ کہیں پڑھا تو کہیں گزر رہے تھے، رستے میں کسی نے روکا فرض نے کہ چلے جی کچھ دین سیکھنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ انہوں نے ساری بات سنی، انہوں نے بتایا ہمیں کلاس کے دوران کہ میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ جو دین سیکھ رہے ہیں وہ تو اپنی جگہ ہے، ہمارے یہاں مسجد کے اندر باقاعدہ دین کی بنیاد سکھائی جاتی ہے، آپ آئیں آج میرے ساتھ چلیں۔ تو اس صاحب کو کبھی کوئی نہیں بولے گا کہ میرے ساتھ جاؤ۔ اس لیے آپ کا فرض ہے، یہ محلہ ہے، محلے کی مسجد ہے، اس مسجد سے آپ کا جڑنا آپ کا شرعی فرض ہے۔ آپ اس کو نہیں آباد کریں گے کسی اور کو آباد کریں گے۔ آپ کا بچہ یہاں نہیں پڑھے گا کہیں اور پڑھے گا، آپ نماز یہاں نہیں پڑھیں گے کہیں اور پڑھیں گے، آپ درس یہاں نہیں سنیں گے کہیں اور سنیں گے۔ مجھے کوئی جواب نہیں دینا، نہیں میں اس کا ذمہ دار ہوں، نہیں ہمارے جو ذمہ دار انتظامیہ کے دوست ہیں وہ بھی آپ کے ذمہ، آپ کو اللہ کو جواب دینا ہے۔ اللہ نے اس مسجد کے قریب اگر آپ کا گھر رکھا ہے تو کیوں رکھا ہے؟ آپ سوچیں تو صحیح۔ اللہ نے اگر آپ کو فلانی مسجد میں کہیں اور بھیجنا تھا تو آپ کو وہاں گھر دیتا نا اللہ تعالیٰ، یہاں گھر کیوں دیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو؟ سوچئے گا اس کو، اس نعمت کے قریب سے آپ قدم بڑھا کر آگے جاتے ہیں۔ رسول اللہ جو زندگی بھر پڑوس کا درس دیتے رہے، جھانکیے گا پڑوس کے اوپر کیا کیا باتیں کی حضور نے۔ میں تو خوش نصیب ہوں میرا پڑوس مسجد کا ہے، میں تو خوش نصیب ہوں میرے پڑوس میں میرے رب کا گھر ہے۔ ہم اس کو ٹھکرا دیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ تھوڑے جب اس جگہ میں جاؤ جہاں مطلب فل ایسا ماحول ہو کہ بالکل کوئی تکلیف وکلیف نہ ہو، اور یہ وہ سب چیزیں، اور اپنی مسجد کو آپ آباد نہیں کریں۔ میں آپ سے کچھ نہیں کہہ رہا، میں نے ایک حقیقت آپ کے سامنے رکھی ہے۔ میرا بس چلے تو ناجائز کہہ دوں کہ آپ نہیں جائیں، آپ کی نماز نہیں ہوتی وہاں پہ، میں نہیں کر سکتا، میں اتنا جرت مند نہیں ہوں، نہیں میرے پاس اتنا علم ہے،
لیکن آپ خود سوچئے گا، آپ اس مسجد میں آ کر ایک سجدہ کریں گے، کہیں اور جا کے 50 سجدے کریں، وہ بھی خانہ ہائے خدا ہیں، ان سے کوئی اختلاف نہیں، لیکن آپ اپنی مسجد کے اندر ایک سجدہ کریں گے، اس سے اللہ جو آپ کو عروج دے گا یہ آپ سمجھ نہیں سکتے خدا نے آپ کے لیے کیا کیا عزتیں رکھی ہیں اس مسجد کے ساتھ۔ میں پچھلے سال بھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ مسجد کو مسجد نہ سمجھیں، صرف مسجد کو اپنی عزت سمجھیں۔ آپ کی عزت یعنی میری اہلیہ، میری والدہ، میری بہن، میری بیٹی کو، یہاں تک کہ میرے کسی بیٹے کو باہر کوئی گلی محلے کے اندر ڈسکس کرے تو میں کیا کروں گا؟ یا آپ کے ساتھ خدا نہ خواستہ ایسا ہو جائے تو آپ کیا کریں گے؟ تو میری پوری فیملی کی عزت اس مسجد کی عزت کے سامنے صفر ہے، صفر۔ میری مسجد دکان پہ ڈسکس ہو، میرے سامنے تو کوئی نہیں کرتا، کوئی کرے تو ہمیں جواب آتا ہے، ہمیں بات کرنا آتی ہے الحمدللہ، ہمیں پتہ ہے مسجد کا دفاع کیسے کرنا ہے۔ آپ کے سامنے کوئی بات کرے مسجد پہ، اس آدمی کی غیرت مر جائے گی جو مسجد کے اوپر نہ کٹ مرے، اس آدمی کی غیرت مر جائے گی جو مسجد کے اوپر بات کرنے والے کا منہ نہ بند کرے۔ نہ لڑیں آپ، نہ الجھیں آپ۔ میرے پچھلے سال بھی مجھے برابر یاد ہے، میں نے کہا تھا آپ اس کو لے کر میرے پاس آ جائیں، اس کا کوئی خاص شکوہ ہے ہم دور کریں گے، معافی مانگیں گے۔ اگر شکوہ اس کے دماغ میں کسی نے گند بھرا ہے، لے آئیے، ہم وہ بھی صاف کر دیں گے انشاءاللہ، کوئی دقت نہیں ہے، کوئی مشقت نہیں ہے اس کے اندر۔ لیکن اللہ کے لیے میں آپ سب سے ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، مسجد کے اوپر بات مت کرنے دیں کسی کو، خواہ آپ کا ہم خیال ہو یا آپ کا مخالف ہو، اس کو بات نہ کرنے دیں۔ اس کو سے کہیں مسجد سے آپ کو شکوہ ہے تو مسجد کے کچھ لیگل لوگ ہیں، آپ جائیں ان سے بیٹھ کے بات کریں، وہ آپ کا شکوہ دور کریں گے۔ باقی اگر کوئی باندھ کی بولی بولے گا مسجد کے اوپر، اللہ کا گھر ہے صاحب، نہ میرا کچھ جا رہا ہے نہ آپ کا کچھ جا رہا ہے، اور اللہ کو پتہ ہے اپنے گھر کا دفاع، اپنے گھر کی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ اس لیے آپ آباد کریں اس کو۔ آپ کی آبادی، مسجد جو آباد کریں گے سجدے سے آباد ہوگی، مسجد آباد کریں گے تعلیم سے آباد ہوگی۔ مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، ظہر کے بعد، صبح 8 بجے سے لے کر 11:30 بجے تک، رات کے عشاء کے بعد کی کلاسیں آپ جب مرضی تشریف لانا چاہیں۔ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ کوئی تشریف لاتا ہے، وہ تو میرا رب جانتا ہے کہ دل کے اندر کتنی ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے یہ صاحب مسجد کے اندر تشریف لائیں دین کے 2 الفاظ سیکھنے کے لیے۔ آپ کھڑے ہو جائیں انشاءاللہ، آپ دیکھیے گا آپ کے علاقے کی ساری برائیاں یوں ختم ہو جائیں گی۔ جب لوگ آپ کے قریب آئیں گے، دین کے قریب آئیں گے، تو دین اپنا ایک حسن رکھتا ہے، اپنا جمال رکھتا ہے۔ آپ سب سے میری گزارش ہے، ایک تو اس حوالے سے آپ کا تعاون چاہیے، دوسرا آپ کے وہ بچے جو اسکول پڑھتے ہیں، جو اس عمر کے ہیں، جیسے 12 سے 16 سال تک کی عمر کے ہیں، جو 9th میں ہو، میٹرک میں ہو، 8th میں ہو، آپ عید کے بعد رابطہ کیجئے گا، ہم باقاعدہ انشاءاللہ ان کے لیے دوبارہ سے کورس کا آغاز کریں گے، اس میں آپ اپنے بچوں کو ضرور داخل کرائیے گا۔ آپ سب تشریف لائے، میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میری بہنیں تشریف لاتی رہی، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بس آپ صرف رمضان کی حد تک مسلمان نہیں رہیے گا، بعد میں اسلام کا مظاہرہ کیجئے گا، دین کا مظاہرہ کیجئے گا۔ مجھے میرے ایک ساتھی تھے، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، مفتی یعقوب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو وہ رات کو وہ اوکھائی میں مسجد میں ہمارے قبلہ تشریف فرمائے، وہاں جو بزرگ تھے نیک صالح، ان کے شاہزادے ہیں، شاہ صاحب بھی بیٹھے، ان کے والد گرامی بزرگ سید حنیف شاہ زیدہ وجدو، تو مفتی صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ وہ رات کو غالباً 1:30 یا 2 بجے درس دیتے تھے۔ میں نے کہا 2 بجے کون آئے گا؟ میں نے کہا آپ کبھی آگے دیکھیے گا کتنے لوگ آتے ہیں۔ ایسا ہی ہوتا تھا، مسجد بھر جاتی تھی۔ کاش کہ ہمیں بھی ایسا ذوق آ جائے، ایسا شوق آ جائے۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے دل لگا کے میری باتیں سنی، کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں۔ جزاکم اللہ خیر۔